خوشی کے حصول کے لیے اس کو بہت شدت سے اس بات کی ضرورت ہوگی کہ وہ اپنی خواہشات کو کسی کنٹرول ڈومین میں رکھے۔ پھر اس کے بعد انسانی زندگی میں خوشی کے حصول میں جو ایک اور انتہائی پہلو ہوگا وہ ہے اس کی فزیکل فٹنس، جو انتہائی اہم پہلو ہے، اور خاص طور پہ نوجوانوں کے حوالے سے، جس کے اوپر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ تفصیل میں بھی بات کریں گے علیحدہ سے۔ لیکن اس بات کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ جب تک آپ فزیکلی اپنے آپ کو ایکسرسائز کے پروسیس سے نہیں گزاریں گے، آپ کا پورا جو باڈی کا بایولوجیکل سسٹم ہے اس ذریعے سے جو آپ کو خوشی ملتی ہے وہ نہیں ملے گی۔ آپ کی جو نیگیٹو انرجی ہے وہ ریلیز نہیں ہوگی، آپ کے اندر جو پازیٹیو انرجی ہے وہ ڈومیننٹ ہو کر سامنے نہیں آئے گی۔ آج کے دور کے مسائل میں سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اپنے وقت کا بڑا حصہ کس میں گزارتے ہیں؟ ایسی ایکٹیویٹیز میں جس کے اندر کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، ایسی سیٹسفیکشن میں جس کے اندر کوئی فزیکل ایکسرسائز انوالو نہیں ہے۔ تو جب فزیکل ایکسرسائز نہیں کریں گے، کوئی پسینہ نہیں نکلے گا، آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے کہ جس کے اندر آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کے دماغ میں نیگیٹو انرجی، آپ کے جسم میں نیگیٹو انرجی، آپ کے ایموشنز میں نیگیٹو انرجی وہ پینیٹریٹ کر جائے گی۔ تو لہٰذا انتہائی ضروری ہے خوشی کے حصول کے لیے کہ آپ کی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پہ کچھ وقت صرف ایکسرسائز کے لیے ہو، کچھ وقت صرف صحت کے حصول کے لیے ہو۔ اگر آپ کی صحت اچھی نہیں ہے، آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے، آپ کوالٹی آپ کی فوڈ کی اچھی نہیں ہے، تو آپ کی لائف کی کوالٹی امپروو نہیں ہو سکتی، اور لائف کی کوالٹی آپ کی ان ساری چیزوں سے ڈٹرمن ہوتی ہے۔ اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ کانشیس ہوں صحت کے بارے میں، ہیلتھ کے بارے میں، لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو کس حد تک اس طرح کی چیزوں کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔ تو لہٰذا یعنی کہ اس میں ایک پہلو کی کیا آ گیا؟ فزیکل ایکسرسائز یا فزیکل ایکٹیویٹی، ایموشنلی اپنے آپ کو سٹیبل کرنا، اپنے لو کے ریسورسز کو پہچاننا، جاننا، دیکھنا کہ آپ محبت کن چیزوں میں، کن چیزوں کے ساتھ، کن حالات میں، کن ترجیحات کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد انٹلیکچولی اپنے آپ کو کچھ چیزیں پرووائڈ کرنا، اچھا مطالعہ کرنا، اچھی کتابیں پڑھنا، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا، پازیٹیو انرجی لینا باہر سے، پازیٹیو کتابیں پڑھنا تاکہ آپ کو جو ہے پازیٹیو انرجی ملے۔ اور پھر اس کے بعد ہے اسپریچول، کہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو۔ جب آپ خوشی کے حصول کے لیے فزیکل ایکٹیویٹیز بھی کریں گے، انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز بھی کریں گے، ایموشنل ایکٹیویٹیز بھی کریں گے، اسپریچول ایکٹیویٹیز بھی کریں گے، تو آپ کی زندگی انتہائی بیلنس ہوگی، آپ ایک ڈیولپڈ پرسنالٹی ہوں گے، آپ کو نفس مطمئنہ حاصل ہوگا، آپ کو انر پیس حاصل ہوگا، آپ کی پرفارمنس کا لیول آپٹیمل ہو جائے گا، آپ جس ادارے میں جائیں گے لوگ آپ کو جو اپنے ساتھ رکھنا پسند کریں گے، جس کمپنی میں آپ بیٹھیں گے لوگ آپ کی گفتگو سننا پسند کریں گے، آپ کے ساتھ وقت گزارنا پسند کریں گے، جو بھی آپ کا لیول ہوگا، جس بھی لیول پر ہوں گے، لوگ آپ سے کونسلنگ لیں گے، کنسلٹنسی لیں گے، مشورے لیں گے۔ اور ہمارے معاشرے میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ قحط الرجال کا ہی ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو لوگ فزیکلی بیلنس ہوں، انٹلیکچولی بیلنس ہوں، ایموشنلی بیلنس ہوں اور اسپریچولی بیلنس ہوں، تاکہ وہ معاشرے میں جو جدید مسائل پیدا ہو رہے ہیں، جو نئے نئے مسائل روزانہ کی بنیاد پر آ رہے ہیں، چاہے وہ پرسنالٹی کے انڈیویجول ایشوز سے متعلق ہیں، چاہے وہ فیملی سے متعلق ہیں، چاہے وہ آرگنائزیشن سے متعلق ہیں، یا چاہے وہ سوسائٹی کے ایشوز ہیں، اگر ہم اس طرح کے کچھ لوگ پریپیئر کر پائیں، خود اس طرح کا انسان بن پائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ زندگی میں بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا کے جائیں گے۔ اور یہ جو کہا گیا کہ قیامت والے دن سب سے بہترین جو آپ کا اعلیٰ ترین وزنی چیز ہوگی اعمال میں، وہ خوش خلقی ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ اگر آپ اس بات پہ غور کریں تو وہ یہی چیز ہے، آپ کا اخلاق۔ اخلاق سے مراد کیا ہے؟ آپ کا وہ رویہ، آپ کا وہ کردار، آپ کی وہ عادات جو آپ بغیر کوشش کے آپ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، یعنی کہ آپ کی کوشش نہیں کرتے کہ آپ نے اس وقت سچ بولنا ہے، اچھے طریقے سے پیش آنا ہے، لیکن آٹومیٹیکلی آپ کا دل وہی کچھ کرتا ہے۔ کیوں؟ آپ نے اپنی تربیت ویسی کی ہوتی ہے، آپ اپنے شعور اور لاشعور کو اسی طریقے سے ڈیولپ کیا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ 20 سال کی عمر میں، 21 سال کی عمر میں، 25 سال کی عمر میں کوئی ایک اچھی اخلاقی صفت اپنا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو 65 سال کی عمر تک، 70 سال کی عمر تک، 75 کی عمر تک زندگی دیتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ایک اچھی عادت کتنی مرتبہ آپ کو موقع ملے گا اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کا، اور آپ کا نامہ اعمال کہاں سے کہاں چلا جائے گا۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ خوش خلقی جو ہے وہ آپ کے اعمال میں انتہائی وزنی ہوگی۔ کیوں؟ اس کا آپ کو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ موقع ملے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ انر پیس حاصل کر لیں، آپ اندر سے اطمینان ہو، آپ کو، آپ لوگوں کو معاف کرتے ہوں، لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہوں،
تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ہوگی، آپ کے چہرے پر سکون ہوگا، آپ کے لہجے میں ٹھہراؤ ہوگا، آپ لوگوں کے لیے مفید ہوں گے. اور جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ جب آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں لوگوں کو، تو پھر آپ لوگوں کی نفرتیں، حسد، کینہ، بغض، کمپٹیشن، کمپیریزن، یہ ساری چیزیں اپنے ذہن میں نہیں رکھتے. جب آپ ذہن میں نہیں رکھتے تو آپ ٹینشن فری ہیں. جب ٹینشن فری ہیں تو آٹومیٹکلی اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی باڈی کی جو لائف ہے وہ بڑھ جائے گی. جیسے کسی بھی چیز کی لائف ہوتی ہے، لیپ ٹاپ کی لائف ہوتی ہے، ملٹی میڈیا کی لائف ہوتی ہے، سلائڈ کی لائف ہوتی ہے، مختلف چیزوں کی، اے سی کی لائف ہوتی ہے، مختلف چیزوں کی لائف ہے. جب آپ اس کو پراپرلی اچھے طریقے سے استعمال کریں گے تو اس کی لائف بڑھ جائے گی. تو صلہ رحمی جب انسان کرتا ہے، لوگوں کو معاف کرتا ہے، ٹینشن سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو پھر اس کی لائف جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے اور زیادہ بہتر اور اچھے انسان کے طور پر جو ہے وہ سامنے آتا ہے. تو لہٰذا آپ اپنے آپ کو اس طرح کی ایک پرسنالٹی بنانے کے لیے اپنا ایک روڈ میپ بنائیں. اپنی شخصیت کے اندر وہ نیگیٹو چیزیں دیکھیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے اندر نیگیٹیوٹی آ رہی ہے. آپ کو اگر کسی سے نفرت ہے، کسی کے آپ خلاف ہیں، تو اس کو اگنور کر دینا ہی سب سے بہترین طریقہ ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو ذہن میں سوچ کر اپنے آپ کو بھی کرپٹ کرتے رہیں، اپنے آپ کو پریشان کرتے رہیں، نیگیٹیوٹی لاتے رہیں. دیکھیں اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے فرض کریں یہ ایک برتن ہو، اس برتن میں اگر میں غصہ ڈالوں تو سب سے زیادہ، اگر وہ غصہ ایک سلفیورک ایسڈ ہے، جو کوئی ایسڈ ہے، تو وہ سب سے پہلے اسی برتن کو نقصان پہنچائے گا. جس چیز کے اوپر میں ڈالوں گا وہ تو بعد کی بات ہے. جس شخص کے اندر غصہ ہوگا سب سے زیادہ غصہ اس کی ذات کو نقصان پہنچائے گا، دوسروں کو وہ کم نقصان پہنچائے گا. تو لہٰذا اینگر مینجمنٹ بہت ضروری ہے، ایموشنل کنٹرول بہت ضروری ہے. اور یہ تبھی ہوگا جب آپ کو انر پیس حاصل ہوگا. اور انر پیس کب حاصل ہوگا؟ جب آپ کا علم اور آپ کا عمل اس میں تضاد نہیں ہوگا، جب آپ کے جذبات اور آپ کے خیالات میں تضاد نہیں ہوگا، جب آپ کے احساسات آپ کے محسوسات میں تضاد نہیں ہوگا، جب آپ کی زندگی کے اندر جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں، پازیٹیو کرنا چاہتے ہیں، نیگیٹو چیزوں سے بچیں گے، تو پھر آپ کے اندر انر پیس ہوگا. جتنا آپ کا انر پیس بڑھتا جائے گا، آپ کی زندگی کے اندر پروگرس، پروڈکٹیوٹی، یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی. تو لہٰذا خوشی کی تلاش کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر کے سکون کو ڈھونڈنا ہوگا. خوشی باہر کہیں موجود نہیں ہے، خوشی آپ کے اندر موجود ہے. اس خوشی کو اندر سے ہی تلاش کریں اور پھر لوگوں میں بھی خوشیاں بانٹیں. اگر آپ خود خوش ہوں گے تو آپ لوگوں کو بھی خوشی دیں گے، آپ خود پریشان ہوں گے تو دوسروں کو بھی پریشانی دیں گے. لہٰذا لوگوں کے اندر خوشیاں بانٹیں اور اپنے دوستوں کا اور اپنی فیملی کا ہر لحاظ سے خیال رکھیے گا، ان میں خوشیاں بانٹیے گا. اور امید ہے کہ آج کے اس سیشن کے بعد آپ زندگی میں خوشی کے حصول کے لیے پراپرلی اپنا ایک ذہن بنائیں گے، اس کے لیے کوشش کریں گے اور آگے بڑھیں گے. اپنے فیڈ بیک سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.